اٹھا لیا، لیکن مکمل کفارہ کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ پتال کے اندر گیا۔ پہلا پترس 3 باب 19 آیت مقدسہ کو پڑھیے گا کہ اس نے مکمل کفارے کے لیے، کیوں کہا جاتا ہے کہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ ایک مکمل کفارہ ہے، گناہ کا مکمل کفارہ۔ ضمیر والوں کے گناہ تو اس نے صلیب پر معاف کر دیے جان دے کر، اب اس سے پتال والوں کی بھی فکر ہے، جو پتال کے اندر ہے، جسے جادوگرنی جب چاہے پکار دیتی ہے۔ وہاں پر شمول، پہلا شمول 28 باب میں لکھا ہے کہ وہ جادوگرنی کہتے ہیں بتا میں تیرے لیے کس کو بلاؤں۔ اب ساؤل جو تھا وہ صرف شمول کو جانتا تھا، اگر وہ ابراہیم کو بھی جانتا ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کو بلا لے، یرمیا کو بلا لے، اور کسی کا بھی نام لے سکتا تھا، لیکن وہ شمول کو جانتا تھا۔ اب یسوع کا گناہ پر مکمل کفارہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا والوں کو تو اس نے صلیب پر قربان ہو کر بچا لیا۔ اب پڑھ دیئے گا ذرا، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں جو کہا دیجی وہ پتال کے اندر زمین والوں کو تو اس نے چھڑا لیا خون بہا کے، جان دے کر، لیکن اس سے پتال والوں کو بھی فکر ہے، اور وہ پتال والوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جب جی اٹھا تو اپنے ساتھ انہیں بھی اوپر اٹھا لے آیا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ جتنے بڑے قربان ہوئے تھے وہ سب بڑے مر جاتے تھے، لیکن یہ بڑا بھی قربان ہوا، مرا بھی، اس کا خون بھی بہا، لیکن یہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے والا واحد ہی بڑا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں لکھا ہے کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی عزت، تمجید، دولت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ جتنے بڑے آئے ان میں نہ تو عزت پائی جاتی، نہ ان کی تمجید کی جاتی، نہ ان کی ستائش کی جاتی، نہ ان کے آگے اپنے سروں سے تاج جو ہے اتار ان کی وڈیائی کی جاتی۔ ایک ہی بڑا ہے جس کا نام یسوع ہے، جس کے آگے چاروں جاندار وہ اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ 24 بزرگ اپنے سروں سے تاج اتار کر سجدے میں جا کر کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی عزت و تمجید کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ بڑا جو ہے یہ زندہ ہوا ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ یسوع کی قیامت سے ہمیں کیا ملا؟ نئی انسانیت کی شروعات ہوئی۔ یسوع کے جی اٹھنے سے ایک نئی انسانیت کی جو ہے وہ شروعات ہوئی ہے، کیونکہ آدم میں سب مرتے ہیں، لکھا ہے کہ یسوع میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ! یسوع کے جی اٹھنے سے نئی انسانیت کا آغاز ہوا، اور نئی انسانیت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کرتے نئی انسانیت کا آغاز یسوع نے کیوں پانی کا بپتسمہ لیا؟ کیونکہ یسوع آدم کے سے جو گناہ چل رہا تھا اس انسانیت سے وہ بچنا چاہتا تھا، کیونکہ آدم میں سب گناہگار تھے، لیکن ہم اس طریقہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس طریقہ سے نئی انسانیت کی شروعات ہوتی ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ گناہ کے اعتبار سے رومیو 6 باب 10 آیت قسم کہ گناہ کے اعتبار سے سب مر جاتے ہیں، لیکن راست بازی کے اعتبار سے، یسوع مسیح کے اعتبار سے ہم جیتے ہیں، ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم نئی مخلوق ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھس 15 باب 17 آیت کا ٹیچر رادھیکا پڑھ دے، اور رومیو 6 باب کی 10 آیت کا کوئی بھی خادم پڑھ دے بیان نہیں کرے۔ کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے، مسیح کس لیے ہوا گیا ہے جی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یسوع کا مرنا کس اعتبار سے ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ گناہ کے اعتبار سے ہوا۔ اور آگے، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ تو خدا کے اعتبار سے کیا جی؟ وہ جیتا ہے۔ گناہ کے اعتبار سے وہ مر گیا، لیکن خدا کے اعتبار سے وہ جی اٹھا۔ اور جیسے ہی ہم گناہ کے اعتبار سے پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں
کہ میں گناہ کے اعتبار سے جب پانی میں ڈپ ہوتا ہوں، غوطہ لیتا ہوں، ڈوبتا ہوں تو میں مر گیا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں تو ریزریکشن یعنی کہ نئی زندگی کا آغاز، نئی ابتدا، نئی جو ہے طور پر نئے مخلوق ہو کر آپ باہر آتے ہیں، کیونکہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں. لیکن یسوع کے نام سے جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو جس کے نام سے آپ بپتسمہ لیتے ہیں اگر وہ نہیں مرا تو آپ بھی نہیں مریں گے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ زندہ ہے تو آپ بھی زندہ رہیں گے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا استعمال کریں گے. اگر آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لیں گے تو پھر آپ اس بدن میں جھوٹیں گے اور یہ بدن فلائی اوور نہیں کر سکتا. اگر آپ پانی کا بپتسمہ لے کر نئی شروعات کا آغاز کریں گے تو پھر آپ جلالی بدن میں جی اٹھیں گے. جلالی بدن دیواروں کے آر پار چلا جاتا ہے. اسے گیٹ بند بھی ہو تو وہ رسولوں اور شاگردوں کے پاس آ جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئی شروعات، نئی انسانیت کو حاصل کریں، جلالی بدن میں اٹھائے جائیں. پولس کہتا ہے کہ جتنے مسیح میں سو گئے پہلے وہ اٹھائے جائیں گے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. وہ مسیح میں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی گزر گئے، دونوں. وہ کہتا ہے جتنے مسیح میں پہلے سو گئے اور جتنے مسیح میں میرے اور آپ کے ماننے والے ہوں گے پھر وہ بھی حالت بدل جائے گی اور وہ بھی ہوا میں اصلا استقبال یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت ہے. اور پھر جب ہم نئی طور پر انسانیت کو حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور نئے طور پر جب ہم شروعات کرتے ہیں یسوع مسیح سے، ہم پانی میں ڈپ ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں. اور آخری باتیں اعمال کی کتاب 2 باب کہ یہ پیغام کیا کر دیتا ہے جب لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یسوع کے مصلوبیت کا پیغام آج پوری دنیا میں تبدیلی ہے. کیونکہ بڑے سارے قائدین پیدا تو ہوئے لیکن جی اٹھا ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. 2 باب نکالیے گا. چند باتیں آخری کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک سنیں اور سنانے کا ذریعہ وسیلہ بن جائے. لکھا ہے اعمال 2 باب کی 22 قسم، اے اسرائیلیوں سنو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا. یہ سارا واقعہ بتانے لگا ہے کہ اس نے تمہیں مصلوب کر دیا. آج آپ کی گواہی اس لیے پاورفل ہے کیونکہ جتنے بھی دوسرے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے نبی آئے تو ضرور لیکن زندہ کوئی بھی نہیں ہوا. اور رسول کہتا ہے پہلا کرنتس 15 باب 14 میں اگر تمہارا مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو تمہارا ایمان لانا اور منادی کرنا کیا تھا جی. اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو آج اگر کوئی بچہ بھی جا کر کلام سنا کے کہتا ہے کہ میرا یسوع زندہ ہے تو وہ فائدہ مند ہے. ہاللیلویا. اگر کوئی عورت بھی جا کر گواہی دیتی ہے جس کی گواہی کو ثبت نہیں کیا جاتا تھا، اگر وہی جا کر گواہی دیتی ہے کہ میرا یسوع زندہ ہے تو لوگ ایمان لے آتے ہیں. آمین. اور جب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اسی بات کی آیت مقدسہ میں لکھا ہے 36 آیت مقدسہ کو پڑھ دیے گا. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مصلوب کیا، اسے خداوند بھی کیا اور پھر اسے مصلوب کر کے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کہا، جو مسیح اس کا پہلا دعویٰ تھا وہ بھی پورا کیا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں جی، پھر دلوں پر چوٹ لگتی ہے. اور وہ چوٹ آج سے 18 سال پہلے ہماری زندگی میں بھی لگی. وہ چوٹ خدا کے خادم مرد دعا سینئر پاسٹر شمعون صاحب کے بھی دل میں لگی. وہ چوٹ آپ کے دلوں میں لگی اور اگر آج آپ مسیح ہیں تو اسی چوٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ کلام کیا گیا کہ تمہارا مسیح مصلوب ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا. اور پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پترس بتا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں. اور پترس انہیں ایک طریقہ بتاتا ہے اور پترس نے 38 قصہ میں بھائی محسن پڑھ دیے گا جو طریقہ بتایا کہ جس سے دلوں کو چوٹ لگتی ہے
तो इस तरह का क्राउड बन जाता है। दिलों को चोट लगती है तो आम इंसान, मर्दे दुआ, सीनियर पास्टर, शमन साथ बन जाता है। दिलों को चोट लगती है तो साइकिल वाला शख्स हवाई जहाज़ों में सफ़र करना शुरू कर देता है। और थोड़े दिनों बाद खुदा के फजल से मेरे लिए भी उसने मुमकिन किया है कि मैं यर्दन की सरजमीन में जिनके वाक़यात मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर जाऊँगा। और ये सिर्फ मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उसी कलाम की चोट का असर है जो हम पढ़ने लगे हैं। तो फिर क्या होता है जी, सुनाइएगा। पतरस ने उससे कहा, तौबा करो। हाँ जी, आमीन आमीन, तौबा करो। पहला काम किया, हम दिल को चोट तो लग गई है कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु को मसलूब किया गया। लेकिन अगर आसमान को खुला हुआ देखना चाहते हैं तो क्या करें जी, तौबा करें। और आगे, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए। अगर ये पादरी साहब ने तौबा न की होती तो आज इतने जगहों में ये जा सकते थे। याद रखिए, अगर तौबा की है तो फिर आपके लिए आसमान खुलेगा। हालेलुया। और फिर आप दुनिया के कोनों कोनों में जाकर उस इंजील की मनादी को कर सकते हैं। लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदुस के नाम में पाओगे। आमीन। अगर चाहते हैं कि आप यीशु की जी उठने की कुदरत में शामिल हो तो फिर तौबा बहुत ज़रूरी है। और फिर उस तौबा का रिजल्ट देखें कैसा निकला, कलाम का रिजल्ट कैसा निकला। ये इस कलाम का रिजल्ट भी लिखा है कि यीशु पैदा हो गया, मजूसी आ गए और तोहफे दिए गए दोनों। इससे हमें एक इत्मीनान मिला कि बादशाह के मुंतजर थे वो आ गया। लेकिन लोग कब बदलते हैं, जब ये बताया गया कि जो कुंवारी से पैदा हुआ था वो मसलूब हो गया, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो लोग कहते हैं कि बताओ अब हम क्या करें। तो फिर पतरस कहता है कि यीशु के नाम का। और आज पूरी दुनिया में अगर मसीह लोग नजर आते हैं, मैं हूँ आप हैं, तो हम उसी मसलूब सलीब पर जो चढ़ा है उसकी जी उठने की कुदरत से मसीह है, ना कि इस बात से मसीह है कि यीशु दुनिया में आया, बल्कि हम इस बात से मसीह है कि यीशु दुनिया में आया तो है लेकिन वो दुनिया पर गालिब भी आया है। हालेलुया। वो गुनाह पर गालिब भी आया है, वो मौत पर भी गालिब आया है, वो इब्लीस पर भी गालिब आया है। और उसने जो है शिकस्त ली है और उसने कहा कि अब मैं अबद तक क्या रहूँगा जी, जिंदा रहूँगा। खुदा मुझे और आप इस कलाम को समझ